السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج کی ہم اس مختصر سی گفتگو میں بتائیں گے کہ دیوبندیوں اور قادیانیوں میں رشتہ کیسا ہے، تعلق کیسا ہے اور کیا کہتے ہیں۔ مرزائیوں قادیانیوں کا اردو ماہنامہ ہے دنیا کے مذاہب پر نظر، صفحہ 14 ہے۔ لکھا کہ مدرسہ دیوبند نے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے، بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جنہیں اس زمانہ کے امام کو پہچاننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کیا؟ جنہیں اس زمانہ کے یعنی مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے جنہیں اس زمانہ کے امام کو پہچاننے کی سعادت نصیب ہوئی، بدقسمتی سے یہ مدرسہ یعنی دیوبند دیوبند ابتدا ہی سے جماعت احمدیہ کا ایک مخالف کیمپ بنا رہا، لیکن اس کے باوجود اس مدرسہ کے مقدس بانی کی پاکیزہ روح نے یہاں کے چند نیک محسرین کی تباہی پر ایسا روحانی اثر ڈالا کہ وہ حضرت امام الزمان یعنی مرزا غلام قادیانی کے دست و بازو ثابت ہوئے، تاکہ یہ چند نفوس اس مدرسہ سے نکلنے والے دوسرے علماء کی مخالفتوں کا کفارہ ثابت ہوں۔ ان چند نفوس میں سے حضرت مولانا سید محمد سرور صاحب کا نام سر فہرست ہے، باقاعدہ نام بھی لیا ہے۔ قادیانی نے کہا ان چند نفوس میں سے حضرت مولانا سید محمد سرور صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے۔ آپ نے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی خدمت جس بے نفسی اور خلوص سے سر انجام دی ہے، وہ یقیناً مدرسہ دیوبند کے بانی علیہ رحمہ کی روح کے لیے آرام اور راحت کا موجب ہوگی۔ یہ ہے مرزائیوں کا اردو ماہنامہ دنیا کے مذاہب پر نظر، صفحہ 14 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا قادیانی کس طرح مرزائیت کی خدمت کرنے پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، یعنی قادیانی، مرزائی، احمدی کس طرح جو ہے خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اپنے ماہنامہ اردو دنیا کے مذاہب پر نظر، اور اس نے باقاعدہ یہ ساری باتیں قادیانیوں نے لکھی ہے۔ اچھا، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ حوالہ اس وجہ سے میں نے دیا کیونکہ دیوبندی مولوی ابو ایوب نے اپنے پروگرام میں، اپنے جلسہ میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر بھونکتے ہوئے انگریز مورخ روبنسن کا حوالہ دے کر بکواس کیا ہے۔ دیکھو، انگریز مورخ روبنسن نے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے یہ کہا، تو پھر اس نے اس کتاب کا حوالہ دے کر بکواس کیا۔ اس کے لیے میں نے دیوبندیوں کے سامنے مرزائیوں کا ماہنامہ اردو دنیا کے مذاہب پر نظر اس کا حوالہ دے کر بتایا کہ کس طرح قادیانی جو ہے دیوبندیوں کے تعلق سے اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ بخوبی جان گئے ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا برداشت کریں اور مجھے کچھ نہ کہیں۔ اگر مجھے کچھ کہنا ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ آپ نے جو ہے مرزائیوں کے ماہنامہ سے یہ بات ثابت کی ہے اور ہم اسے نہیں مانتے، تو ہم کہتے تھے تم نے کس منہ سے انگریز مورخ روبنسن کا حوالہ دے کر اعلیٰ حضرت پر بکواس کیا؟ تو مجھے کہنے سے پہلے اپنے مولوی ابو ایوب کو تمہیں غلط کہنا ہوگا، اسے جاہل کہنا ہوگا، اس کے بعد آپ مجھ پر اعتراض کریں گے، اور جب تک آپ اسے کچھ نہ کہیں اس وقت تک کوئی دیوبندی مجھے کچھ نہ کہے۔ اور ایک حوالہ سماعت فرمائے، یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے تذکرۃ الرشید عاشق الہی میٹھی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 228 پر لکھا کہ مرزا غلام قادیانی جس زمانہ میں براہین لکھ رہے تھے، اور ان کے فضل و کمال کا اخبارات میں چرچا اور شہرہ تھا، حالانکہ اس وقت ان کو حضرت امام ربانی سے عقیدت بھی تھی، اس طرف کے جانے والوں سے دریافت کیا کرتے تھے۔ کہتا ہے ان کو حضرت امام ربانی سے یعنی رشید احمد گنگوئی سے عقیدت بھی تھی، اس طرف کے جانے والوں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ حضرت مولانا اچھی طرح ہیں
کیا لکھا ہے کہ دریافت کیا کرتے تھے کہ حضرت مولانا اچھی طرح ہے اور دہلی سے گنگوہ کتنے فاصلے پر ہے، راستہ کیسا ہے، غرض حاضری کا خیال بھی معلوم ہوتا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت امام ربانی یعنی رشید احمد گنگوہی نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کام تو یہ شخص اچھا کر رہا ہے مگر پیر کی ضرورت ہے ورنہ گمراہی کا احتمال ہے۔ دیکھا آپ نے قادیانی اور دیوبندی میں کیا تعلق ہے اور یہ کس طرح ایک دوسرے کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پڑھنے کو ملا کہ مولوی ابوالکلام آزاد اظہار تعزیت کے لیے مرزا قادیانی کے جنازے کے ساتھ لاہور سے گئے۔ اوپر اسکرین پر آپ کو صفحہ دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے دیوبندی اور قادیانی کے تعلق سے بتا دی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قادیانی فتنوں سے، دیوبندی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اب ہم قادیانیوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں گے اور کتابوں کے حوالوں سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ قادیانی دیوبندی یہ کس طرح امت میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ